جو بندہ اشارے تو سمجھ گئے سو ایڈے چلے گلے تم کون ہو تو نہ میں ہاں جڑیاں میں گلاں کر رہا یہ این یا کوئی نہیں این نہ یہ گل تو مننا بندہ نا بھائی این جرا اسی انجے کرنے ہیں تو جے کوئی انہاں دی گل غلط ہے تو ایتھے ہی کھلو گا مینوں آ کے جی یہ ایویں پہ مار دے یہ تو اسی کو نہ کر دے میڑے سمیت ہو کیا صرف روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح بندہ اٹھے دیسی گھی کے ساتھ 2 پراٹھے کھائے ایک ملک شیک کا گلاس پیے تاکہ کمزوری نہ ہو صبح اور شام کو پھر افطاری کر لے پھر اب افطار ڈنر شروع ہو جائے سارا رسمی کام اعتکاف والے کا صرف یہی مقصد ہے کہ 10 دن بیٹھوں گا ایک تو دعوتیں ہوں گی اس کے بعد پھر مبارکیں دینے آئیں گے سارے گلے میں ہار ڈالیں گے پیسوں کے اور پیسے بھی دیں گے کپڑوں کے جوڑے بھی ملیں گے حافظ کے قرآن سنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ چند جوڑے کپڑوں کے اور کچھ پیسے مل جائیں گے مٹھائی مل جائے گی تکمیل قرآن پہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ 2 پلیٹیں چاولوں کی کھا لیں گے بظاہر تو یہی مقصد ہمارا مقصد تو یہی ہے بلکہ میں کہوں تو ساتھ ہے میں آگے آخر نا بھائی سارے باقی تھے حسن بصری دے پوترے نو میں اپنی بات کروں کہ میں صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ میں چاول کھاؤں آج اسی لیے جا رہا ہوں کہ لوگ آج ہی کہیں گے اس دی پہلے رائے معتبر نہیں ہوتی جلے آج کر رہا ہوں زہر پیسے والا بندہ آج کرتا پھر ہر معاملے چاہتے ہیں آج ہی رکھ لو پوچھو آج ہی رکے آتے پاویں آج ہی انہوں اللہ پہ کلی آتے لیکن رائے انہوں دی چلتی اذان ہو رہی ہے ٹول بند کر دے جی اذان ختم ہوئی ہے پھر شروع کر ٹول مارو لفظ دعا خیر رکھے یہ پتہ نہیں کتوں آ رہے بندے اچھا صفا سیدھیاں کریں اور ساری زندگی اپنا دل سیدھا نہیں کیا اللہ کی طرف صفیں سیدھی کرواتے ہو لوگوں کی جنازے دیا سفر اے تاک ہون جی تکے گنے کوئی تاک نہ ہو یہ فرض نمازوں میں اس میں کیوں نہیں کہتے ہو تاک ہو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مسئلے بنا لیے وہ اگر ٹیماں آ گئی جی پڑھنا لیاں تو پھر ٹرنا لیاں تو پھر وہ بریک لین دیں تو پھر پتہ نہیں کہ ہو رہے وہ کسی کو پوچھا ہو سکتا یار ہو سکتا جی سانو ہی پتا بھائی اگر جنازے اگر ٹرنا گناہ ہے پڑھنا تو الگ دی گل ہے لیکن یہ جڑا ٹوچ ہے نا یہ پیچھے بنتا نہیں بنتا جنازے اگے نہیں تو اسی پیچھے کو لوگ پڑھتے رہو سن وہ وہاں رسن منجی کہنے کا قبرستان ہے جنہیں چاہیے انہوں تو پار لگ گیا نالے انہوں مکانا بھی ہے کیونکہ پیچھے پھر روٹی بھی ٹھڈی ہو بنی او کیڑی کلام آنا کیڑی گل آنا کہ جڑی منسو تے ایمان لے اسو 29 سپارے نازل ہو گئے تو نہیں نے منے تو پھر کیڑے لے منسو یہ 29ویں پارے کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا قدم
قدم پہ ہے برکتیں، نفس نفس پہ ہے رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا، وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو گھر بھر جام پیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو گھر بھر جام پیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، رہے توحید میں ہو گر، توحید کی راہ میں رہے توحید میں ہو گر، سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفانوں سے نمٹتا جا، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا، سلطان العارفین سلطان بہو کی سارے کلام پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل کلام ہے وہ نہ کسی کو آتی ہے اور نہ کوئی سنا سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، کیوں تیرے لا بدستاری، مانا کروں گا، کیوں تیرے لا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو۔ اچھا پہلے ان کا ترجمہ کر دوں کیونکہ یہ فارسی ہے، اب فارسی پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور سنانے والے بھی نہیں رہے اور سننے والوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یقین دانم، جب میرا یہ یقین ہو گیا، ہمارا جب یہ یقین ہے، جب ایمان ہے، دری عالم کہ اس جہان میں لا معبود الا ہو، کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، سور و پکار کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں، اولاد دینے والا
کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، سور و پکار کے لائق کوئی نہیں، ولا موجود فی الکونین، اور کائنات کے دونوں جہانوں میں کوئی موجود بھی، علام الغیوب بھی، حاضر اور ناظر بھی، مختار کل بھی، دستگیر بھی، لجپال بھی، غریب نواز بھی کوئی نہیں، ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ تو پھر میری اور تیری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہونا چاہیے، پھر مقصود نظر بھی، سجدوں میں بھی، قیام میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، جہاد میں بھی، قتال میں بھی، اعتکاف میں بھی، قربانی میں بھی، ہر جگہ پہ پھر مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی اور کے لیے یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ چوتے گئے لا بدستاری، جب لا الہ کی تلوار ہاتھ میں اٹھا لی ہے کہ کائنات والوں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، جب یہ تلوار اٹھا لی ہے، بیا تنہا غمداری، اگر اکیلا بھی ہے پھر بھی غم کرنے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجوز غیر حق یاری، پھر اللہ کے علاوہ ہر ایک سے یاریاں ختم کر لے۔ کیوں؟ لا فتح الا ہو، پھر سارے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ صحت کے دروازوں کھولنے والا کون؟ بیماریوں کے دروازے کھولنے والا کون؟ اولاد کے دینے کے دروازے کھولنے والا کون؟ اور اولاد کے لینے کے دروازے کھولنے والا کون؟ قسمتیں کھوٹی کھری کرنے والا کون؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ دستگیر کون؟ لجپال کون؟ غریب نواز کون؟ پھر جب یہ کہہ دیا ہے پھر لا فتح الا ہو۔ میرے خیال میں تقریر تو ہو گئی ہے، ویسے ہی خطبہ پڑھ کے ختم کر دیں۔ بہرحال رمضان المکرم کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ اور اللہ کے فضل اور عنایت کے ساتھ چل رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مسلمان پہ اللہ نے کچھ احکامات ضروری اور لازم قرار دیے، جن کو فرض کہتے ہیں۔ پھر فرائض کے اندر دو قسم کے فرض ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ وہ ہر بندے پہ فرض ہے الگ سے، اور اس کا خود ادا کرنا ضروری ہے۔ باپ ادا کرے تو بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا ادا کرے تو والدہ کا نہیں ہوگا، والدہ ادا کرے تو بھائی کا نہیں ہوگا۔ ایک کا ادا کیا ہوا دوسرے کو فائدہ، ثواب ملنے کا، ایصال ثواب الگ چیز ہے، لیکن جو نفس فرض ہے وہ تب ہوگا، اس کے ذمے سے تب اترے گا جب وہ خود اسے کرے گا۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ پوری بستی میں سے چند بندے اسے ادا کر دیں تو باقی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ جو فرض کے ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اس سے بچ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پھر جنازہ پڑھا نہ جائے، کیونکہ ہے تو فرض، لیکن چند بندوں نے ادا کر دیا
تو باقی فرض کے گناہگار نہیں رہے، لیکن وہ بہت ساری اللہ کے انعامات اور رحمتوں سے محروم ہو گئے جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس میں بہرحال ایک چیز کے وہ گناہگار ہوئے، یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ مسلمان کے ساتھ حق ہیں، اس میں سے ایک اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ وفات پا جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تو یہ مومن کا ایک حق وہ نہیں ادا کر سکا، اسی لیے ضروری ہے۔ بہرحال مقصود کی طرف جاتے ہیں تو ان فرائض کو اللہ نے لازم قرار دیا۔ اب شریعت میں 3 چیزیں ہیں جو 2 ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تبلیغی بھائی بھی سنیں دیں، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ کوئی نہیں سناتا، اور قرآن نے جو زیادہ زور دیا ہے وہ تیسری چیز پہ دی، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو جب قرآن سے دور ہو گئے تو پھر کیا پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ جو عبادات اور احکام ہیں ان کے فضائل، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ہے، کرنے والے کو کیا اجر و ثواب ملے گا۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے اس کی اہمیت اور اس کا عمل کرنے والے کو شوق دلانا۔ مقصد ہے نماز پڑھانا، لیکن فضیلت بتلائی کہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے۔ جماعت کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ بتلایا کہ پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ خیر ہم تو رمضانی، نمازی بھی رمضانی اور حافظ بھی رمضانی مسلمان۔ اور مولانا غریب نواز آتا بھائی پہلے دہڑے ٹوپی ہیں پا باندھے نے لا کے جنید بغدادی دے پوترے چٹیاں ٹوپیاں دے چٹے سوٹ پائے نے، پھر بیٹھے، پھر اس تو بعد جیسے تھے، پہلے بھی جیسے تھے اور بعد میں بھی جیسے تھے۔ ایسے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ کھانے پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، شادی بیاہ سے بندہ انسان نہیں بنتا۔ وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے بچوں کو پالتے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اور اس میں فرق نہیں، چلتا پھرتا جانور۔ دوسرا ہے اس کے مسائل، بھئی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، کون سے نماز کے اندر فرائض ہیں، کون سی شرائط ہیں، یہ بھی ہم سیکھتے سکھاتے رہتے۔ اکثریت کو تو یہ بھی پتہ نہیں، ساری زندگی جنے دی گزر ویندی ہے، دعائے قنوت نہیں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں ہے۔ اس سے بڑا جانور ہونا اور کیا، کچھ بھی نہیں۔ وقت نہیں ہمارے پاس تو صرف دین کے لیے، قرآن کے لیے نہیں، باقی ہر کام کے لیے۔ یہاں سے جمعہ ختم ہوگا، سنتے نہیں پڑیں گے، باہر جا کھڑے ہو جائیں گے گپے مار، اور 2 سنتے تو موقع ہیں بعد کی، وہ پڑھنی ہے، نہ پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، باقی 4 اور پڑھ لیں تو وہ سنت غیر موقع ہیں۔ جمعے کے بعد سنتے ہیں کہ کسی مولوی غلط دسیا مسئلہ، اور اسی غلط چیزیں تو صحیح کر کے پک کرنے۔ اب فیس بک پہ آیا ہوتا ہے بھائی بڑا مولویاں احسان کیتا، اسلامی نظریاتی کونسل بھائی 300 روپیہ
صدقہ فطر کر دیتا، بہت بڑا غریباں کا احسان کیتا۔ وہ مولوی فیصلے کر رہے ہیں جڑا ایک افطاری تے 2 کھوتیاں جتنا کھاندے ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں بھائی غریب ہیں 300 روپیہ دو 2 وقتوں کی روٹی واسطے سے پاؤ 2.25 کلو کنک۔ یہ مولوی کبھی آئے نا جس نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے تو میرے گھر آئے تو میں اس کے آگے دانے رکھوں گندم کے، بالٹی میں ڈال کے نا دانے رکھوں بھائی کھا۔ اور سارے محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے صرف دانے نہیں، السمن گھی دے کہ کس طرح کی ہو ادبا بھی دے تو کتنے بنتا 6000 روپے کلو ہے، اور روٹیاں دے نال گھیو بھی دے یا سرکہ الاصل شہد دے، شہد بھی 6000 روپے کلو ہے۔ وہ الگ گل ہے بھائی خالص نہیں ہوں بھائی چینی کاڑک پائی نہ تو پہلا 10 دن بھائی فریج ہی نہ رکھے خراب ہو ویسے، اور شہد کبھی خراب ہوا ہے؟ انا للہ و انا۔ اس قوم کے کون کون سی بات پہ رویا جائے، کون کون سی بات کی اصلاح کی جائے، کون سی بات سمجھائی جائے۔ اللہ یہ 29 سپارے نازل کر کے نا تو آخری آیت 29ویں پارے دی اللہ فرما دین فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، او کیڑی کلام آنا کیڑی گل آنا کہ جڑی منسو تے ایمان لے اسو۔ 29 سپارے نازل ہو گئے تو نہیں نے منیا تو پھر کیڑے لے منسو؟ یہ 29ویں پارے کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن دی تے ایک آیت کافی سی، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند واسطے اشارہ کافی نہ، بس اس طرح کر دے تو چپ کر دے، تو کھوتے واسطے ڈنڈا۔ یہ قوم ہے ڈنڈے والا، پرانی آیت علی نہیں۔ بہرحال تیسری چیز ہے محاسن۔ یہ کام کریں گے، بندہ 1 مہینہ نوکری کرتا ہے، پہلے طے کرتا ہے معاوضہ یا نوکری ایسے شروع کر دیتا ہے، یار بالکل ہی چپ ہو یا تو سن سمجھ نہیں آ رہی یا میں سمجھا نہ رہا یا ویسے سننا والا ٹیکا لگیا سن، یا روزہ زیادہ لگے ہیں۔ میں وہ تو 80 کلومیٹر چلا کے آیا موٹر سائیکل صرف سواڑے واسطے، ورنہ کاری صاحب بھی پڑھائنا، لیکن اساں اپنی ڈیوٹی دینی ہے، یہ نہ اپنی دینی ہے۔ بھائی کسی محکمے میں کام کے لیے جاتے ہیں تو معاوضہ طے کرتے ہیں یا ایسے ہی کام شروع کر دیتے ہیں؟ بھائی یار اساں ڈیوٹی کرساں 3 دن صبح شام اوساں 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے سانو مل سی کہ اس دا بینیفٹ سانو کہ ہو سی، علاج ہو سی، کھانا پینا ہو سی، کرایہ ہو سی، کی چیز ہو سی؟ کیا صرف روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح بندہ اٹھے دیسی گھی کے ساتھ 2 پراٹھے کھائے، 1 ملک شیک کا گلاس پیے تاکہ کمزوری نہ ہو صبح، اور شام کو پھر افطاری کر لے، پھر اب افطار ڈنر شروع ہو جائے، سارا رسمی کام؟ اعتکاف والے کا صرف یہی مقصد ہے کہ 10 دن بیٹھوں گا، 1 تو دعوتیں ہوں گی، اس کے بعد پھر مبارکیں دینے آئیں گے، سارے گلے میں ہار ڈالیں گے پیسوں کے، اور پیسے بھی دیں گے، کپڑوں کے جوڑے بھی ملیں گے۔ حافظ کے قرآن سنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ چند جوڑے کپڑوں کے اور کچھ پیسے مل جائیں گے، مٹھائی مل جائے گی۔
تکمیل قرآن پہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ 2 پلیٹیں چاولوں کی کھا لیں گے، بظاہر تو یہی مقصد ہے، ہمارا مقصد تو یہی ہے۔ بلکہ میں کہوں تو ساتھ ہے، میں آگے آخر نا بھائی سارے باقی تھے حسن بصری دے پوترے نو، میں اپنی بات کروں کہ میں صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ میں چاول کھاؤں۔ آج اسی لیے جا رہا ہوں کہ لوگ حج ہی کہیں گے، اس دی پہلے رائے معتبر نہیں ہوتی، جلے حج کر رہا ہوں ظاہر پیسے والا بندہ حج کرتا، پھر ہر معاملے چاہتے ہیں حاجی ہوراں کو پوچھو، حاجی ہور کیا پاویں حاجی ہوراں نوں الف کلی آتی، لیکن رائے انہاں دی چلتی۔ اذان ہو رہی ہے، ٹول بند کر دے جی، اذان ختم ہوئی ہے پھر شروع کر ٹول مارو لفظ دعا خیر رکھے، یہ پتہ نہیں کتوں آ گئے بندے، اچھا صفا سیدھیاں کرے گی، اور ساری زندگی اپنا دل سیدھا نہیں کیا اللہ کی طرف، صفیں سیدھی کرواتے ہو لوگوں کی، جنازے دیا صفا تاک ہون جی تکے گنے، کوئی تاک نہ ہو، یہ فرض نمازوں میں اس میں کیوں نہیں کہتے ہو تاک ہو؟ پتہ نہیں کدھر کدھر سے مسئلے بنا لیے، وہ اگر ٹیماں آ گئی ہیں جی پڑھنا والیاں تو پھر ٹرنا والیاں تو پھر وہ بریک لیندے تو پھر پتہ نہیں کہ ہو رہے، وہ کسی کو پوچھا ہو سکتا یار ہو سکتا جی سانوں ہی پتا بھائی اگر جنازے اگر ٹرنا گناہ ہے، پڑھنا تو الگ دی گل ہے، لیکن یہ جڑا ڈھوچ ہے نا یہ پیچھے بنتا نہیں، بنتا جنازے اگے نہیں تو اسی پیچھے لوگ پڑھتے رہو تو وہ مانج رسن منجی کہنے کا قبرستان ہے جنہیں چاہیے انہوں تو پار لگ گیا، نالے انہوں مکانا بھی ہے کیونکہ پیچھے پھر روٹی بھی ٹھڈی ہو بینی، انہیں ادھر ہی پہنچنا۔ ہماری صورت حال ہی ہے، بہرحال جو بندہ اشارے تو سمجھ گئے اس ایڈے چلے گلے تم کون ہو تو نہ میں ہاں جڑیاں میں گلاں کر رہا یہ این یا کوئی نہیں این نہ یہ گل تو مننا بندہ نا بھائی این یار اسی انج کرنے ہیں تو جے کوئی انہاں دی گل غلط ہے تو ایتھے ہی کھلو کر مینوں آ کے جی یہ ایویں پہ مارتے ہو یہ تو اسی کو نہ کرتے میڑے سمیت ہو۔ تیسری چیز ہے کہ یہ کام کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا اللہ گرمی میں روزہ رکھوں گا، گھر میں سارا کچھ موجود ہے لیکن اس کے باوجود روزہ رکھوں گا، اس کا فائدہ 12 لاکھ 14 لاکھ لگا کے حج پہ جاؤں گا، اس کا فائدہ 5 وقت ساری زندگی نماز پڑھنی ہے گرمی میں سردی میں، اس کا کوئی فائدہ؟ بظاہر کوئی فائدہ ہے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اپنا ضروری کام چھوڑ کے 5 منٹ 7 منٹ کے لیے نماز پڑھنی، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، آج کے لیے 12-15 لاکھ روپیہ جیب سے لگانا ہے۔ ایک کا بندہ مر گیا ہے، اللہ کہتے ہیں جس نے مارا ہے نا اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ یا اللہ پہلے ایک مرا ہوا تھا، ایک کے بچے یتیم تھے، تیرا عجیب قانون ہے کہ دوسرے کو بھی مار دیا جائے، چلو اس سے ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو حافظ صاحب ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے، اللہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھا ہوں گھر چھوڑ کے، اس کا کوئی فائدہ؟ جانور اچھا بھلا لیا ہے 1 1.5 لاکھ کا، اور تیرا حکم یہ ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلا اور گوشت کچھ خود رکھ لے اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دے۔ غریباں تقسیم ہوتا تو کوئی نہیں، جانے پہلے فریزر کے دن وڈے
بہرحال ہو جاتی ہے قربانی، پریشان نہ ہوئے. یا اللہ اگر گوشت کھانا تھا تو 5 کلو بازار سے لے لیتے، 4 من کا بیڑا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا پیسے دے دیتے کسی غریب کو. اچھا آج کل نویں فلاسفر آئے لو آدھے جی یہ جانور ذبح کرنا ہے میں فضول کام ہے، اس کا کیا فائدہ؟ غریب کو پیسے دے دو، قربانی دی نیت ہوگا تو قربانی ہو گئی. نہیں بھائی، قربانی اس طرح نہیں ہوگی. ایک پولیاں کی کھڈی تو نہیں، شریعت ہے. شریعت کہتی ہے جانور لیں اور اسے ذبح کریں. اسی سورہ حج میں آگے آیت آ رہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اور مزدوری کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ بھی روزہ فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیا. ساتھ ساتھ بولتے جائیں. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی آ جائے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہمیں اس کے فضائل بھی سمجھ آ گئے، اس کے مسئلے بھی پتہ ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا تھا روزے کا وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اگر مقصد سمجھ آ گیا ہوتا تو رشوت لینے والا رمضان کے بعد رشوت چھوڑ دیتا، بددیانتی کرنے والا بددیانتی ختم کر دیتا، بے حیائی کرنے والا بے حیائی چھوڑ دیتا، اور شرک کرنے والا اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ کرتا، بدعت کرنے والا کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت نہ کرتا، رسم و رواج برادری کا ناک نہیں رہتا. یار ٹول تکے کریے بھائی جاکت نہیں مندے، جاکو تو نہیں مندے. او نواز صاحب ہے، وہ استاد ہے ساڑے کھیسے والے دمالی دے، وہ آدھے بھائی وینا باج میت نہ سجدے تے ٹولاں باج ویاہ ہیں. بھائی وین نہ ہوتا سو یار ٹھڈا بھی نہ ہون دیتا، انہاں دکھ ہی کونے، چپ کر کے بیٹھے ہٹے کٹے پتہ ہی کونا. بھائی وہ ہر دے لکو وڑو یا وہ وڑیا آن گئے تو تاں غم ہوتا ہے، روئے کو نہیں. انہوں شکر کیتا ابا مویا، جس دا ابا مرے نا اسے پتہ ہوندی ہے. جس جگہ پہ آگ لگتی ہے اسے پتہ ہوتی ہے، دوسرے کو پتہ یعنی کہ مر گئے ہیں ان سے پوچھنا کیا ہوتا ہے، جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھنا کرنا. پھر دروازے پہ انتظار کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اور جس کی ماں زندہ ہوتی ہے اسے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا. یہ فرق ہے. وہ رات کے 1 بجے بھی آئے 2 بجے بھی آئے، وہ شراب پی کے آئے، وہ چوری کر کے آئے، لیکن دروازہ کھلا ہوا پائے گا. اور اس سے مسئلہ پتہ چلا، اس سے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 1 حصہ کائنات میں تقسیم کیا. 99 کدھر رکھیں اپنے پاس، اور 99 حصے اللہ کو رکھے تو 1 حصہ تقسیم کیا. اسی سے والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، والدہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. سردی کی رات میں خود گیلے بستر پہ سوتی ہے اور بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے. یہ ساری محبتیں جو چل رہی ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے. اور اس حصے سے کتنا کچھ ماں کو حصہ ملا ہوگا.
کتنا کچھ ماں کو حصہ ملا ہوگا. ایک بندہ قیامت کے دن جب اس کے لیے فیصلہ ہوگا نا جہنم کا، فرشتے پکڑیں گے، ہتھکڑی لگائیں گے اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بات غور سے سننا. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا، پیچھے مڑ کے. اب اللہ رب العالمین کو پتا ہے یہ کیوں دیکھ رہا ہے. فرشتوں کو کہیں گے اسے واپس لے آؤ. واپس آئے گا، اللہ پوچھیں گے پیچھے کیوں دیکھتے. وہ عرض کرے گا الہ العالمین تیرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا سچا فرمان سنا تھا کہ تو نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ کائنات میں تقسیم کیا اور باقی 99 اپنے پاس رکھے ہیں. میں پیچھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان 99 حصوں میں سے مجھے تیری رحمت مل جائے اور میں جہنم سے. اللہ کہیں گے اس جگہ تے بھی اتنا لگے ہوں یا آزاد کر دیں اس، کیونکہ اس سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ رب کی رحمت کی بات ہو رہی تھی. تو عبادات کا مقصد کیا ہے؟ وقت بھی 5 منٹ رہ گئے. عبادات کا مقصد ہے تقوی آ جائے. کیا آ جائے؟ باقی عبادات ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها واتقوا اللہ. اور عبادت والعاکفون مسجد اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، ان سارے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. اچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سفید لباس پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح اٹھا لی، ساری زندگی نہ والدین کے حقوق ادا کیے، نہ برادری کے کیے، نہ بہنوں کو حصہ دیا جائیداد میں سے، اور نہ جس محکمے میں رہا اس کے ساتھ مخلص رہا، تو ہوں متقی بنے. سفید لباس، سر پہ ٹوپی، داڑھی بھی رکھ لی، اور جلے سارے اکوڑ اور آ رہے ہیں، یہ تقوی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس پہن. کیا مطلب؟ لباس نے پورے بدن کو ڈھانپا ہوتا ہے، پیچھے اللہ نے دوسرے لباس کا تذکرہ کیا. یواری سواتکم وریشا. 3 لباس کے مقصد ہیں دنیاوی لباس کے. نمبر 1 آپ کا سطر ڈھانپتا ہے، نمبر 2 گرمی سردی سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور نمبر 3 جنگ والے جنگ میں پہنتے ہیں تاکہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہیں. اللہ کہتے ہیں وہ لباس پہننا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، ایسا تقوی اختیار کر کہ اللہ کے کاغذوں میں بے حیا نہ ہو، نمک حرام نہ. میرا کوئی بچہ بھرتی کرا دے، کچھ کر دے، کوئی نیکی کر دے، کل میں اسے مد مقابل کھڑا ہو گیا، لوگ کیا اسے نمک حرام ہے، احسان فراموش ہے. جس اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا. اچھا بندہ کسے آ کے یار 10 لاکھ روپے لے لے گردہ چاہتے دے دے، اور ایک انسان میں 2 لگائے ہیں اللہ نے. ساری زندگی ایک چلتا ہے، ایک فری ہے. اور آنکھوں میں جو کیمرہ لگایا ہے آج تک دنیا والے اتنی پاور کا کیمرہ جاری ایجاد نہیں کر سکتے. 1.5 ارب بلب ہے ایک آنکھ میں لگا ہوا LED، اور چلی جائے نا بینائی پوچھنا
اس سے جس کی بینائی چلی گئی۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ دنیا کی آنکھیں اگر چلی بھی جائیں ہے تو بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ کرے کہ کسی کی دل کی آنکھیں اندھی نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دل کے اندھے ہو گئے، اور جو دل کا اندھا ہو گیا دنیا میں، کل قیامت کے دن اسے آنکھوں کا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس نے قرآن سے منہ موڑا، پیغمبر کی شریعت سے منہ موڑا، یہاں پہ اچھا بھلا تھا لیکن قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گئے۔ سوال کرے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک، یہ عدلے کا بدلہ ہے، اتت کا آیاتنا، میری آیات آئیں تو نے آنکھیں پھیر لیں، اور آج ہم نے اپنی رحمت کی آنکھیں تو اسے پھیر لیں۔ کل تو اندھا بنا رہا تھا دیکھتا، اور آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ کذالک، یہ عدلے کا بدلہ ہے، اگر تو مجھے یاد رکھتا تو ہم بھی تجھے یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، مختصر، اس کے درجات تو بہت ہیں لیکن دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے، 1 منٹ اوپر ہو گئے، 5-7 منٹ کی اجازت ہے، میں بھی یار سواڈے واسطے سپیشل سفر کر پائے۔ ویسے بھی ہوں کھانا پینا والا تو پانا ہی کون نے بھائی، ہوں ویسا تو بن کے جی چاول کھانے ہو سن، یہ لکھا جائے گا اور انشاءاللہ اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور اللہ کرے، دعا کریں کہ اللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ نمبر 1 خوف خدا ہو، رب کا ڈر، اور دوسرا یہ ہے کہ نافرمانی سے بچ جائے۔ تو جب خوف خدا آ جائے گا تو نافرمانی سے بچنا بھی آسان ہے اور فرما برداری کرنا بھی آسان۔ اللہ رب العالمین نے ایک، میں نے حدیث ساتھ ذکر کی تھی، بلکہ 2، اس میں سے دونوں حدیثیں سن لیں، ان کا ترجمہ وہ رہ نہ جائے۔ ایک حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے دن کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب، اپنے ایمان کو بھی مکمل کیا اور اپنے عمل کو بھی مکمل کیا۔ اچھا، اسی آنے احتساب دوسرے دم ہو جائے، غلطی اسی دوسری دی کرنے، قرآن کے حدیث کے کہہ رہی ہے احتساب اپنا ہوتا ہے اور دوسرے کا حساب میں نے نہیں دینا، دوسرے کا حساب لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، تو ایک کا حساب دوسرے نے نہیں دینا، تو احتساب اکاؤنٹیبلٹی اپنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ محکمے بنے ہوئے ہیں دوسرے کو پکڑنے کے،
اور اپنا خود کیا دیں جی ہمیں احتساب سے استثناء قرار دیا جائے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں بھائی تسی نبی ہو؟ نہیں، نبی بھی نہیں، اللہ ہونا، کیونکہ یہ تعریف تو اللہ رب العالمین پہ صادق آتی ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ایک کائنات میں ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ کن سے؟ یہ نبی بھی تھوڑی تعریف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور رسول جس قوم کی طرف آئے اس قوم سے بھی پوچھیں گے۔ جب رسولوں سے پوچھا جائے گا تو باقی کون ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فماذا اجبتم، اور رسولاں نو پوچھنا لے، انہاں نو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا لے، آ کے اللہ دی عدالت جا سمجھی کہ انہاں سانو سبق پڑھا کے گئے، اساں تے تاں انہاں دی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماسی ماذا اجبتم لما عبدتم وماذا اجبتم، انہوں نے کیوں تمہاری پرستش کی؟ دو جواب، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں پتا، کیوں پتہ نہیں؟ مولوی تا دا قبراں وچ سن دے جان دے بھی ہیں، بلکہ عام بندہ بھی قبر تے چڑی ہوئے چڑا ہوئے 10 دن بھئی لنڈا یا پوچھل پورا، تو پھر کیوں آکسن جی لا علم لنا؟ قرآن کہتا ہے لا علم لنا، جب جس پہ موت آ جائے وہ نہ دنیا والوں کا کلام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے، نہ انہیں دیکھتا ہے۔ پردوں کے اندر سے دیکھنا، پردوں کے اندر سے سننا، پردوں کے اندر سے جاننا، یہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ اسی لیے وہ کہیں گے لا علم لنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ان کے زیادہ قریب تھا، ہمیں پتہ نہیں۔ تو تقوی اختیار کرے۔ تو احتساب کس کا ہے؟ اپنا۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ روزہ رکھے اور اپنا احتساب کرے، میں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنا حرام کمایا ہے، کیا 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 ہے، اس کا حساب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اگر وہ اپنا احتساب کر لے ہم اس کے آنے والے گناہوں سے اسے محفوظ کر دیں گے۔ معاف تو تب ہوں گے نا جب کرے گا، تو ہم اسے گناہ کرنے نہیں دیں گے۔ یعنی جو اپنا احتساب کرتا ہے اس میں نبیوں والی بس پا جاتی۔ اچھا، دوسرا ہے من قام رمضان ایمانا، مشکل کام ہے، دن ہے روزہ رکھ سال لے کو کون یار آج طبیعت بڑی خراب ہے، بھائی پکوڑے تھوڑے کھو، اس کا روزہ اللہ فرض کیتا تو پکوڑے اصحاب نال فرض کیتے۔ دوسرا فرض ہے وقام رمضان، اچھا اس تو ایک جھگڑا بھی ختم ہو گیا، ایک مولوی برٹش مولوی آتا 8 پڑھو، ایک بھائی 10 والے آ گئے، پھر 12 والے آ گئے، انہاں سارے تے اللہ دا وزن، نہ 8 تے نہ 10 تے نہ 12، 20 کتنیاں؟ نہ پڑھو تو نہ پڑھو، 8 پڑھنے والا زیادہ گنہگار، اور یا سیدھی من چھوڑو تو یا رکھ کے نو، یہ مشکار کیوں ہویا؟ سمجھ آ گئی؟ کون نہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا ابو بکر تے یا ابو جال، وہ عبداللہ بن ابی اللہ وچ کے ہویا کھاتا، وہ کو نہیں، وہ کسے کھاتے ہی نہیں۔ 12 لیت ویسے آ گئی، محسوس نہ کریں سواڑے نال نہ۔ کھڑا ہوا ہے ساری راتی، حدیث ہے،
کیونکہ فرمان والے کون نو؟ اللہ دے پیارے محبوب. تو حضور جڑیاں 3 دہاڑے پڑھائیاں تے صحابہ فرماندے نے بھئی اساں نس کے سحری کیتی ہے مشکل نہ. لہذا 20 تے 15 تے 18 دا چکر ہی نہیں. اور روزہ سارا دن ہے نا کہ پیشی کھول دیو تے قیام بھی سارا دن ساری رات. اصل اے مکہ نے تراویاں 4 پڑھ دے تو پھر 7 چکر بیت اللہ دلا کے طواف کر دے پھر 4 پڑھ دے. جتنی دیر میں 4 تراویاں ہوندیاں اتنی دیر پڑھنا سنت ہے ذکر کرنا. لیکن دعا کوئی ثابت نہیں، جو مرضی ہے دعا کرو. یہ جڑیاں لکھیاں دعاواں یہ کوئی ثابت کوئی نہیں. حدیث میں کوئی دعا مخصوص ثابت نہیں. تو خود اس کو بنا لینا یہ جرم ہے. لہذا کوئی دعا ثابت نہیں. دوسری چیز کہ جس بندے روزہ رکھیا شرک نہیں چھوڑیا، قول الزور شرک بھی نہیں چھوڑیا، والعمل بھی عملی شرک بھی نہیں چھوڑیا، بدعات بھی نہیں چھوڑیاں، والجہل جنج پہلے جانور رہا انج جانور رہا. جہالت اسی طرح رہی. کوئی کام کی بات روزے سے نہیں سیکھی، کوئی قرآن نہیں سیکھیا، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھیا. یہ 3 کام اگر نہیں کیتے تو اللہ فرماندے اللہ دے محبوب فرمایا بھائی اللہ مینوں یہ آکھیا انہاں نوں یہ پیغام میری طرف دے دیو فلیس للہ حاجت اللہ نوں کوئی سواڈی پرواہ نہیں این یادا طعامہ و شرابہ کہ اگر تسا کھانا پینا چھوڑ بھی دیتا تو اللہ نوں کوئی اس کی فائدہ نہ اس واڑا کسے کھاتے جانا. یعنی دوسرے الفاظ میں جو روزہ چاہ کے بندے دے منہ تے مارے دے کہ اپنے کون رکھ. کیوں کہ جس مقصد واسطے روزہ بنایا سی وہ مقصد تو حاصل اس دے فضائل بھی مننے نہیں. بھائی افطاری کرنے دا بڑا ثواب ہے، کرانے دا بھی بڑا ثواب ہے لیکن یہ ساریاں چیزاں یاد رکھیاں نہیں. لیکن جڑا وہ اچھا کتا خوہ ویچی ہوئے تو موٹر لیندے رہو خوہ پاک ہوئے سی نہیں ہوتا نا. سب تو پہلے تو کتا کڑنا پڑ. شریعت آدھی ہے روزے دا تقوی اور اس کا تاں حاصل ہو سی جو خوہ وچوں کتا کٹ. شرک والا بھی، بدعات والا بھی، رسم و رواج والا بھی، بددیانتی والا، یہ سارے اور غیبت تا سی کون کرنے نا. سامنے چاہ پلے سان جلے اٹھ سی تو پھر پچھو اس لی بالکل دادے بھی کمرے چو کٹ گئی سن. یہ آپ بھی انجے اس دا پیو بھی انجے اس دا دادا بھی انجے. ساڑھے کل مریاں دی بخش کوئی نہیں، ساڑھے کل کوئی نہیں. اللہ کے پتہ انہاں معاف کر چھڑے ہوئے لیکن اسا انہاں معاف نہ. اللہ سانو سمجھ دی توفیق دے. اللہ سانو اس روزے دا جڑا حاصل ہے وہ حاصل کرنے دی توفیق دے کہ اس دا مقصد کیا ہے، کس واسطہ ہے. کہ اگر بندہ شرک نہیں چھوڑ رہا، بدعات، رسم و رواج، حرام کمائی اور پینا بیٹیاں پانجیاں پھوپھیاں حصہ نہیں دے رہا، اس تے روزہ رکھنے دا ذرا برابر فائدہ نہیں. کعبے جا کے رکھے، عمرے کرے، طواف کرے، اعتکاف بوے، کسی چیز دا کوئی فائدہ نہیں. یہ میں نہیں آکھیا، سرکار دو عالم دی سچی زبان آکھیا کہ جس تو سچا کائنات وچ اور کوئی نہیں. اگوں کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا کام ہے سنانا، کوئی مننے یا نہ مننے. او دوئی جہانی ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی پننے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.